اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم منتخب آیات کا ترجمہ تشریح کریں گے، جس میں سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 24 اور 33 کریں گے، سورۃ الحج کی آیت نمبر 39 40 39 اور 40 کریں گے۔ سب سے پہلا سوال ہے ہمارے پاس مندرجہ ذیل آیات کا ترجمہ تحریر کیجیے۔ پہلا ترجمہ ہے ہمارے پاس، وہی تو ہے جس نے اپنے پیغمبر کو ہدایت اور دین دے کر بھیجا تاکہ دین کو دنیا کے تمام دینوں پر غالب کرے، اگرچہ کافر ناخوش ہی ہو۔ دوسرا ترجمہ ہمارے پاس ہے، یہ وہ لوگ ہیں اگر ہم ان کو ملک میں حکومت دے دیں تو نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں، نیک کام کرنے کا حکم دیں اور برے کاموں سے منع کریں، اور سب کاموں کا انجام اللہ کے ہی اختیار میں ہے۔ یہ دو آیتوں کا ترجمہ۔ اس کا کوشچن نمبر 2 ہے ہمارے پاس، سورۃ الحج کی آیت نمبر 41 میں اسلامی سلطنت کی مقاصد و اہداف اور خوبیاں تحریر کریں۔ جواب: اگر کسی ملک میں اسلامی سلطنت قائم ہو جائے تو وہاں پر نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں، نیک کام کریں، برے کاموں سے منع کریں، اور سب کام کا انجام اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ جیسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں پہلی اسلامی سلطنت کا قیام کیا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے سربراہ اور رعیت کے درمیان صلح صفائی کرانے کے ذمہ دار قرار پائے۔ اسی طرح رعایا کو امن و سکون فراہم کرنا، ان کی تعلیم، صحت اور معاش کا انتظام کرنا بھی ریاست کی ذمہ داریوں میں شامل ہے۔ سوال نمبر 3 ہے اس کا، سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 24 کی روشنی میں ایک سچے مومن کو سب سے زیادہ محبت اللہ اور اس کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کرنی چاہیے کی وضاحت کریں۔ جواب: اللہ اور رسول سے محبت۔ اس آیت میں ہر قسم کے رشتہ داروں تعلقات کے بعد بیان کیا گیا ہے کہ اللہ پر ایمان اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین سے محبت اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنا دنیا کی ہر چیز سے مقدم ہے۔ ایمان دنیا کی سب سے بڑی دولت ہے، جس کے باعث نہ صرف انسان دنیا میں فائدہ حاصل کرتا ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ آخرت کے لیے بھی تیاری ہوتی رہتی ہے۔ مذکورہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت و اطاعت اور جہاد فی سبیل اللہ کو بڑی شان اور عظمت سے بیان کیا ہے۔ کامیاب لوگ جو ایمان لائے اور ہجرت کی اور اپنی جانوں اور مالوں سے جہاد فی سبیل اللہ میں حصہ لیا، اللہ کے ہاں ان کا بہت بڑا رتبہ ہے، وہی کامیاب لوگ ہیں۔ اللہ کی ناراضگی سے بچنا۔ اے ایمان والو، تمہارے والدین، تمہاری اولاد، تمہاری بیویاں اور دیگر رشتہ دار اور تمہارے مال و جائیداد، یہ سب اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبوب نہیں ہونے چاہیے، اور والدین اور دیگر رشتہ داروں کی محبت تمہیں راہ پر چلنے پر رکاوٹ نہ بنے۔ اگر کوئی شخص اللہ اور اس کے رسول کو سب سے زیادہ محبوب نہ رکھتا ہے تو پھر وہ اللہ کی ناراضگی سے نہیں بچ سکتا۔ مندرجہ ذیل مختصر سوالات کے جوابات۔ نمبر 1، اس میں اللہ تعالیٰ اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین سے محبت کا کیا معیار ہونا چاہیے؟ جواب: اللہ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا معیار یہ ہونا چاہیے کہ ہمیں اپنے ماں باپ، بہن بھائی، بیٹے بیویاں، خاندان اور رشتہ داروں اور اپنے مال و دولت سے بھی زیادہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ کے محبوب اللہ کی محبت عزیز ہونی چاہیے۔ اگر کبھی ایسا وقت ہے کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا ہے تو اللہ اور اس کے رسول کو اولیت دی جائے اور لبیک کہا جائے۔ سوال نمبر 2، قرآن مجید میں اذن قتال کی حکمت کیا بتائی گئی ہے؟ اذن جہاد، مسلمانوں کی امداد کا وعدہ اور مہاجرین کی ہمت افزائی۔ قتال کی حکمت عملی کو بیان کیا گیا ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ اسلام کے دشمن ظالم لوگوں کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ مومنوں کا دفاع کرے گا۔ اس سے پہلے مسلمانوں کو قتال کے لیے روکا گیا، جبکہ ہجرت کے فوراً بعد مسلمانوں کو قتال کی اجازت دے دی گئی، تاکہ جن کو زیادتی کا نشانہ بنا کر صرف اس لیے ان کے گھروں سے نکالا گیا کیونکہ وہ ایک معبود کو مانتے ہیں، ان کو جہاد کی اجازت دی گئی تاکہ اللہ کے جان و مال و عزت و ناموس، دین اور عبادت گاہوں کا تقدس پامال ہونے سے بچایا جا سکے۔
یعنی تمام چیزوں کا تقدس اس وقت تک پامال ہو رہا تھا، لیکن اللہ نے پھر مسلمانوں کو جہاد کی اجازت دے دی، تاکہ جہاد سب سے بڑا جو ہے اس وقت ہماری سب سے بڑی عبادت جہاد ہے۔ سوال نمبر 3، مکی دور میں مسلمانوں کی حالت کیا تھی؟ ہجرت مدینہ سے پہلے کے 13 سال مسلمانوں اور خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے نہایت صبر آزما اور مشکلات والے تھے، جہاں پر تکلیفوں اور سختیوں پر رد عمل کی بجائے صبر و ضبط کا حکم تھا اور کسی قسم کی جوابی کارروائی سے روکا گیا تھا۔ سوال نمبر 4، امر بالمعروف و نہی عن المنکر سے کیا مراد ہے؟ عمل معروف کے معنی ہیں ایسی نیکی اور بھلائی والے کام جسے سب اچھے سمجھتے ہیں۔ منکر معنی ہیں ہر قسم کی بدی برائی جسے سب برا سمجھتے ہیں۔ سماج میں اچھے کام کو فروغ دیا جائے اور ایسے لوگوں کی حوصلہ افزائی کی جائے جو معاشرے کے لیے کارآمد ثابت ہوں۔ اسی طرح جن لوگوں سے معاشرے کے بگاڑ فساد کا اندیشہ ہو، ان کو بدی برائی تکبر غرور روکنا، ان کے لیے سزائیں اور قوانین نافذ کیے جائیں تاکہ معاشرے میں امن و سکون کا دورہ ہو۔ سوال نمبر 5، اللہ تعالیٰ سے مدد ملنے کی چند صورتیں تحریر کریں۔ جن مسلمانوں سے خواہ مخواہ لڑائی کی جاتی ہے، ان کو اجازت ہے کہ وہ بھی لڑیں، کیونکہ ان پر ظلم ہو رہا ہے اور اللہ ان کا مدد کرے گا، وہ مدد پر قادر ہے۔ اذن جہاد، مسلمانوں کی امداد کا وعدہ اور مہاجرین کی ہمت افزائی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد کی صورتیں ہیں۔ جس طرح اسلام کی پہلی جنگ بدر میں اللہ تعالیٰ نے آسمان سے فرشتے اتار کر مسلمانوں کی مدد کی اور 313 مسلمانوں نے 1000 کفار پر فتح پائی، یہ سب اللہ تعالیٰ کی مدد کی صورتیں ہیں۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں ہم اس کے صحیح جواب پر نشان لگائیے۔ پہلے ہمارے پاس بیہا عبادت گاہ، کس کی عبادت گاہ ہے؟ وہ عیسائیوں کی عبادت گاہ ہے۔ مسلمانوں کی مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کرنے کی وجہ کفار کے مظالم تھے۔ مسلمانوں کو جہاد کی اجازت دی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے کیوں اجازت دی تھی ہمیں؟ پریشانی کے حالت میں۔ کس اس میں دی تھی؟ پریشانی، کیونکہ مسلمان وہاں پہ بہت پریشان تھے اور بہت مجبوری کی، بلکہ کہنا چاہیے مجبوری کی حالت میں اجازت دی گئی تھی، کیونکہ مسلمانوں کو بہت مجبور کر دیا گیا تھا۔ مسلمان کفار کے مظالم کی وجہ سے کیا ہو رہا تھا؟ مسلمان اور کفار کے مظالم کی وجہ سے خاندانی دشمنیاں پیدا ہو گئی تھیں، وہاں پر بہت زیادہ آپس میں جو تھے لڑائی جھگڑے پیدا ہو رہے تھے اس وجہ سے۔ اس کے بعد ہے اقامت صلاۃ کو قادر امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا اہتمام کرنے کی ذمہ داری کس کی ہے؟ حکمرانوں کی ہے۔ حکمرانوں کو کہا گیا ہے کہ وہ عمل بالمعروف و نہی عن المنکر کا اہتمام کریں تاکہ لوگ برائی سے بچیں اور نیکی کی طرف راغب ہوں۔ اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے، لائک کیجئے، اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کیجئے۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔